فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے، ہمیں کیسے پتا چلتا، ایسی ذات کو ہم کیسے مانتے؟ پتھروں کو پوجنے والے، مورتیوں کی پرستش کرنے والے، اجرام فلکیہ کو معبود ماننے والے، جڑی بوٹیوں کو خدا سمجھنے والے، ایک ایسے پاکیزہ وجود پر یقین اور اذعان رکھتے ہیں کہ پھر ان کے یقین کو چٹانیں بھی نہیں توڑ سکتی۔ اتنا مضبوط یقین پیدا ہوا۔ یہ تیقن پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ پیدا حضور کی تحریر سے ہوا، یہ حضور کی چوکھٹ سے ہوا۔ یار جس نے خدا تک رسائی ہماری کی، جس کے دم سے ہمیں ایمان کی بہاریں نصیب ہوئی، تو پھر کیا اس کا شکریہ ادا نہ کریں؟ ایک دن کا میلاد کیا، ہم تو ساری زندگی حضور کے نام لگاتے ہیں، ہم تو جیئیں حضور کے لیے، ہم تو مریں حضور کے لیے، ہماری ایک ایک سانس ان کے نام وقف ہو۔ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آسادہ سہارا، دس کنو کراں جے تینوں نہ کراں یار، تو ہماری ایک ایک سانس ان کے نام ہے۔ صرف ایک دن کے محفل میلاد پر اکتفا نہ کرنا، اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا، صرف اپنے مکان کی چھت پہ جھنڈیاں لگا کے چراغاں کر کے یہ نہ سمجھنا کہ حق ادا ہو گیا۔ دل کے ایک ایک پلک پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ، اور دل کے ایک ایک سوراخ پر حضور کے نام کا چراغاں کرو، اور اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو حضور کی محبت کے رنگ میں رنگو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ تجھے بتانا پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہو، تو دور سے چلا آ رہا ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا انداز حیات بنائے بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہماری زندگی کی ایک ایک ساعت اس خوبصورتی کے ساتھ حضور کی محبتوں کے سانچے میں ڈھلی ہو، اور حضور کی سنت و سیرت کا یوں ہم مرقع بن جائیں کہ دور سے دیکھنے والے بھی کہیں کہ یہ نوکر حضور کا ہے۔ میرے شیخ محترم نے کیا کمال کہا کہ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ تو وہ محبتوں کا رشتہ، وہ رب، وہ تعلق، وہ مضبوط رشتہ حضور کے ساتھ قائم کیجئے۔ محبوب کی محبتوں کا تقاضا اور محبوب کے ساتھ عشق اور محبوب کے ساتھ عقیدت کا رنگ یہ ہے۔ حکم تو یار بہت بڑی بات ہے، محب تو محبوب کی منشا بھی جانتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے، محبوب کی چاہت کیا ہے۔ مدینہ النبی کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھا۔ گزرتے ہوئے رک کے صرف اتنا پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ کچھ نہیں کہا، حضور گزر گئے۔ کسی نے اس انصاری صحابی کو کہا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ آثار پسندیدگی ظاہر نہیں ہوئے۔ دو چار دن کے بعد حضور کا پھر گزران ہوا تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ کہا صاحب مکان کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ اپنی شادی بیاہ سے لے کر کے عقیقے ولیمے تک، اپنی نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک، اپنے طرز حیات سے لے کے انداز معاشرت تک، ہم دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنا ایک ایک سانس حضور کے نام وقف کر دیں۔ یہ حضور کی محبتوں کا تقاضا ہے، اور ایسی محافل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لمبے سفر کاٹ کے آپ بھی آئے، ہم بھی مسافریں طے کر کے یہاں آئے، عالی مرتبہ علماء مشائخ یہ بھی لمبی مسافریں طے کر کے ایک ایک لمحہ ان کا قیمتی ہے جلوہ فروز ہوئے۔ اور اسی طرح منتظمین نے جس طرح آپ کے لیے اہتمام و انتظام کیا، اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں سے جب اٹھ کے جائیں تو ہم سوچیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور ہمارے آقا و مولا کی محبت کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ ان کے دم سے خدا تک رسائی ملی ہے، اس سے بڑی اور دولت ہم کو کیا نصیب ہوتی کہ ان کی چوکھٹ تک پہنچ کر کے خدا کی دہلیز تک پہنچ گئے۔
اب ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے اور تقاضا کیا ہے؟ آئیے میں اور آپ اپنی ساری زندگی ان کے نام پہ لگائیں، اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔